غرور اور گھمنڈ کا نقصان کیا ہے؟ انبیاء کے دشمن جب اللہ کو خالق مانتے تھے تو اختلاف کس بات میں تھا، اور کیا ہم ذات خدا کو پہچان سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 20 سے 26 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 20 اور 21 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين۔ موسیٰ نے کہا، وہ قتل میں نے اس وقت کیا تھا جب میں قتل سے غافل تھا، پھر میں نے تم لوگوں کے خوف سے گریز اختیار کیا تو میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی اور مجھے اپنے نمائندوں میں سے قرار دے دیا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ آیت میں حکم سے مراد یا بنی اسرائیل کی سرپرستی اور ان پر حکومت ہے یا علم و حکمت۔ ان دو آیتوں میں جناب موسیٰ فرعون کے اس دو اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو پچھلی آیت کے نکات میں ذکر ہوا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنے چاہنے والی کی حمایت و مدد میں قبطی شخص کو ایک گھوسا مارا، جس سے اس قبطی شخص کی جو فرعون کے چاہنے والوں میں تھا موت ہو گئی۔ یہ قتل نہ تو جان بوجھ کر ہوا تھا اور نہ ہی یہ قتل کسی اسلحے سے ہوا تھا، بلکہ یہ ایک اتفاقی قتل تھا، بغیر کسی ارادے اور پلاننگ سے ہونے والا حادثہ تھا۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا جو جناب موسیٰ کے مقام نبوت پر فائز ہونے سے پہلے ایک مظلوم کی مدد کرتے ہوئے پیش آیا، جس میں کسی بھی طرح کی کوئی غلط نیت نہیں تھی۔ لہٰذا اس آیت میں جو غال کا لفظ آیا ہے اس کے معنی یا تو غلط کام کا ہو جانا جو بغیر کسی قصد و ارادے کے انجام دیا جائے تو اس صورت میں عصمت پر کوئی حرف نہیں آتا، یا پھر پریشان و سرگردان جو راستہ بھول جائے کے معنی میں ہے، جیسا کہ سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 7 میں ذکر ہوا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ مولا کائنات سے سوال کیا گیا، اگر آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنا حق لینے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اور جس طرح سے طلحہ، زبیر اور معاویہ سے جنگ کی اسی طرح اپنے سے پہلے والے خلفاء سے جنگ کیوں نہیں کی؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا، کبھی خاموشی ضروری ہوتی ہے۔ کیا جناب ابراہیم نے لوگوں سے نہیں کہا میں تم سے کنارہ اختیار کرتا ہوں؟ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کیا ہارون نے نہیں کہا تھا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی؟ قوم نے مجھے کمزور اور بے بس کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ کیا یوسف نے نہیں کہا تھا اے میرے اللہ، اس کام کی بنسبت جس کی یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں قید خانہ مجھے پسند ہے؟ کیا پیغمبر اکرم غار نہیں گئے اور میں ان کی جگہ نہیں سویا؟ کیا جناب موسیٰ نے نہیں کہا پھر تم سے خوف کھا کر میں تمہارے درمیان سے چلا گیا؟ کیا جناب لوط نے گنہگار لوگوں کے تقاضے پر یہ نہیں کہا کہ اے کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی تاکہ میں تمہیں اس گناہ سے روک پاتا، یا یہ کہ میں کسی مضبوط اور محفوظ جگہ کا سہارا لے سکتا اور تمہارے شر سے محفوظ رہتا؟ لہٰذا سارے اولیاء اور اللہ کے خاص بندے کچھ خاص شرائط میں خاموشی اور دوری اختیار کرنے پر مجبور تھے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، کبھی کبھی کسی چیز کا اقرار کرنا ایک قیمتی چیز اور قابل قدر عمل ہے۔ نمبر 2، کبھی ظالم و فاسد سے فرار کرنا اللہ کے لطف و کرم کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 3،
اللہ کا خاص لطف و کرم انبیاء کے شامل حال ہوتا ہے۔ نمبر 4، نبوت کا سلسلہ ہمیشہ سے رہا۔ جناب موسیٰ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء گزرے ہیں، لہٰذا فرعون کا تعجب کرنا بیجا اور بے وجہ ہے۔ اب آئیے سورہ شعراء کی آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہی پرورش وغیرہ کا وہ احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے، جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے فرعون سے کہا، میری پرورش میرے والد کے گھر میں ہونی چاہیے تھی، میری پرورش میرے گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ تو نے میرے والد کو زبردستی اپنا غلام کیوں بنا لیا کہ میں مجبوراً تیرے گھر میں پرورش پاؤں؟ کیا یہ نعمت ہے جس پر میں شکر ادا کروں یا ایک اسیری ہے؟ اگرچہ تیرے قصر میں آسائش و آرام کے سارے سامان میرے لیے موجود تھے، لیکن میں پریشان تھا کیونکہ بنی اسرائیل قید میں تھے۔ قرآن کریم کے روح سے یہ بات واضح ہے کہ فرعون دل سے خدا کو پہچانتا تھا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، سورہ اسراء آیت نمبر 102۔ لیکن ظاہری طور سے خود کو لوگوں کا سب سے بڑا پروردگار مان رہا تھا۔ جس طرح سے ایک شخص اپنے انڈر کام کرنے والے کچھ لوگوں پر مکمل طریقے سے کنٹرول رکھتا ہے، لیکن خود وہ کسی اور کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ تفسیر المیزان۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، غرور و گھمنڈ برائی اور خرابی کو انسان کے لیے بہتر اور اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ نمبر 2، ظالم و ستمگر کا جواب سختی سے دینا چاہیے۔ نمبر 3، کبھی کبھی ظالم و ستمگر افراد اپنے تخت و تاج بچانے کے لیے خود کو نادان ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 4، ظالم و ستمگر افراد کا سوال غرور و گھمنڈ سے بھرا ہوا اور دوسروں کو حقیر و پست سمجھتے ہوئے ہوتا ہے۔ فرعون نے وما رب العالمین کہا ہے، اس نے ومن رب العالمین نہیں کہا ہے۔ عربی زبان میں ما جمادات یعنی پتھر وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ انسان کے لیے۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 24، 25 اور 26 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين۔ موسیٰ نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ دادا کا بھی پروردگار ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں موجود ہے کہ انبیاء کا اپنے مخالفین اور دشمنوں سے جو اختلاف تھا وہ اللہ کی ربوبیت کے مسئلے میں تھا، یعنی اس بات میں تھا کہ صرف اللہ ہی سرپرست ہے اور صرف وہی قانون بنانے کا حق رکھتا ہے اور اس کے حکم کی اطاعت واجب ہے، ورنہ مخالفین تو اللہ کو خالق کے عنوان سے مانتے ہی تھے۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ دین سیاست سے الگ ہے، ان کی یہ بات ان لوگوں کی طرح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اللہ کے ارادے اور مرضی سے خلق ہونا الگ ہے اور دنیا کا چلانا اور اس کے امور کا انتظام الگ ہے، یعنی اللہ خلق کرے اور ہم حکومت کریں۔ قرآن اور عقل کے مطابق ربوبیت اور سرپرستی کا حق، اسی طرح سے ذمہ داری دینے کا حق اور اطاعت کیے جانے کا حق صرف اسی کو ہے جو خالق اور پیدا کرنے والا ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سا قانون بنائے جو ہماری مخلوق کے لیے
فائدے مند ہے۔ بعض لوگ ان کنتم موقنین کا معنی اس طرح کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا سوال سمجھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ شانہ خالی کرنے کے لیے ہے، لیکن اگر تم لوگ حقیقت تک پہنچنا چاہو تو دنیا کے نظم اور سسٹم کے بارے میں غور و فکر کرو تو تم خود ہی سمجھ جاؤ گے وہ یکتا و واحد بھی ہے اور پروردگار بھی ہے۔ نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، پوری کائنات کا خدا ایک ہے۔ مشرکین متعدد خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، پوری کائنات کے سسٹم کو چلانے والا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا اور اسے آگے بڑھانے والا ایک ہے۔ نمبر 3، اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو پہچانا جا سکے، بلکہ اسے اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچاننا اور پہچانوانا چاہیے۔ رب السماوات والارض، فرعون نے اللہ کی ذات اور اس کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا کہ اللہ کیا چیز ہے، لیکن جناب موسیٰ نے جواب میں اس کی مخلوقات کا ذکر کیا کیونکہ ذات کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ نمبر 4، ہر ایک شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ پوری کائنات کے سسٹم کو چلانے والا ایک ہے۔ ان کنتم موقنین، اہل یقین جب بھی آسمان و زمین کی خلقت پر غور کریں گے وہ اللہ کی ربوبیت کو سمجھ جائیں گے۔ نمبر 5، پروپیگنڈا کرنا، حق بات کو چھپانا اور دوسروں کی صحیح اور منطقی باتوں کو کاٹنا اور نہ ماننا ظالم و جابر افراد کا طریقہ ہے۔ الا تستمعون، جناب موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو مناظرہ ہوا اس کا اعلان عام تھا۔ نمبر 6، اللہ کی ربوبیت موجودہ اور گزشتہ انسانوں اسی طرح آسمان و زمین میں سب کے لیے یکساں و برابر ہے۔ رب السماوات والارض ربکم ورب آبائکم، آفاقی آیات یعنی آسمانوں اور زمینوں پر، اسی طرح انفسی آیات یعنی انسانوں، دونوں پر اللہ کی تدبیر اور نظارت بالکل برابر ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ غرور اور گھمنڈ انسان کے سامنے برائیوں کو اچھا بنا دیتا ہے۔ انبیاء اور ان کے مخالفوں کے درمیان اختلاف اللہ کے خالق ہونے میں نہیں تھا بلکہ اللہ کی ربوبیت میں اختلاف تھا، یعنی قانون بنانے کا حق اور سرپرستی صرف اللہ کے لیے ہے اور اسی کے حکم کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ ہماری عقلوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ذات خدا کو پہچان سکیں، لہٰذا ہمیں صرف اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی ذات میں نہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔